اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الاعراب، آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جاء المعذرون من الاعراب، کہ جو دیہات کے لوگ تھے مضافات کے، وہ جاء آگے، المعذرون بہانے بناتے ہیں، ومن الاعراب الاعراب، یہ اعراب جو ہیں یہ وہی ہیں کہ جو بہانے بناتے ہوئے آئے تھے یا نہیں آئے، یا اب دیہاتیوں کا ذکر آنے لگا ہے علیحدہ سے۔ الاعراب دیہاتی، مبتدا ہے، جملہ اسمیہ، اس میں شروع مبتدا، اس کی خبر کیا ہے جی؟ الاعراب اشد، اشد سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے جی، شدید سے شدید ترین، سخت ترین ہے، سخت ترین ہے کس چیز میں؟ کفرن و نفاقن، کفرن کفر میں، و اور نفاقن اور منافقت، یعنی جو دیہاتی ہیں یہ کفر میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں اور منافقت میں بھی سخت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایک ہر کام میں شدت پائی جاتی ہے، جو بھی کرنا ہے بڑے شدت سے کرنا ہے، تیزی سختی سے کرنا ہے۔ اس کی وجہ بھی آ رہی آگے، وَأَجْدَرُ، اجدر بھی جیسے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ایسے اجدر بھی عربی میں جدار کس کو کہتے ہیں؟ دیوار، جدر کس کی جمع، لیکن اجدرو جب یہ آئے گا باب کروما سے، جدرا یجدرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اپنی اہلیت میں ٹاپ پہ ہونا، اہلیت میں، قابلیت میں، لائق ہونے میں، کوئی بہت اصل یعنی کہ انتہا۔ دیوار بیسیکلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی رستہ یا کوئی جگہ جا رہی ہے تو اس کی اینڈ کیا ہے؟ دیوار، دیوار پہ جا کے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتی، رک جاتی ہے۔ تو جدور یجدرو کسی آدمی کا، کسی انسان کا، یعنی انتہا کی حد تک اہل ہونا، بہت اہل ہونا، یعنی کہ لائق ہونا، اہل ہونا، یہ آدمی تو اسی اہل ہے، یہ آدمی اسی لائق ہے جی، یا اسی بات کا یہ حقدار ہے، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جدر یجدر، کسی بندے کا لائق ہونا، اہل ہونا۔ تو اس کی اب یہ سپرلیٹو ڈگری آ گئی، اجدرو، اشد شدید ترین ہے، یہ مبتدا تھا، یہ اس کی خبر تھی اور یہ حالت آگے بیان ہوئی ہے۔ تو اب یہ دوسری خبر آ رہی ہے، پہلی خبر تھی اشد، الاعراب اشد، بڑے شدید ہیں کفر اور نفاق میں، اجدرو دوسری خبر ہے یہ، اور اسی اہل ہیں، یعنی یہ اسی ہی اہل ہیں کہ وہ کفر میں اور اس کے اندر اور یہ زیادہ سخت ہوں۔ کیوں؟ اس کو ہم ذہین ترین بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ذہین ترین، ذہین اور چیز ہے، کوئی بندہ اس بات میں اہل ہونا، کسی کام کے اہل ہونا، ذہین تو ایک اور عقل مند سیانے بندے کی۔ اجدرو اور اسی کے اہل ہیں، ان کے مصدریہ
ان نہیں ہے لا کہ نہ. اب کیا ہوا جی؟ نون ان کا لکھا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تھا ان مصدر یہی تھا، تو یہ ملا کے لکھ دیا گیا اللہ. آپ پچھلی آیات میں بھی اس کو دیکھ چکے ہیں. اللہ کے نہیں ان نے کیا کیا؟ یعلمون کو نصب کر دیا. یعلمون تھا لیکن ان مصدریہ نے کیا کیا؟ اس کا نون اڑا دیا. یعلمون وہ جانتے، وہ سب جانتے ہیں. اللہ کے وہ نہیں جانتے ہیں. اجدرو، اور اسی اہل ہیں کہ وہ نہ جانے کس چیز کو؟ اب یعلمو میں جو یا ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ علامت مضارع ہے وہ، اور ہے کیا؟ فاعل. اور جاننا کیا ہے؟ فعل ہے. اور اس کا مفعول کیا ہے؟ حدودا. حدودا حد کی جمع، حدوں کو. ٹھیک ہے جی. کس کی حدوں کو؟ اللہ کے احکامات کی. ٹھیک ہے جی. اللہ کے احکامات کی حدوں کو وہ نہیں جانتے. اور یہ اسی اہل ہیں. کیوں اسی اہل ہیں جی؟ یہ علم حاصل ہی نہیں کرتے. یہ پڑھنے، آپ ذہین کہہ رہے تھے، یہ پڑھنے لکھنے کی طرف جاتے ہی نہیں. پڑھنے لکھنے والا ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ کوئی پڑھنا لکھنا ہے، سمجھنا ہے، وقت لگانا. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ محنت پہ زور دیتے ہیں. زمین بناؤ، کھاؤ پیو، زراعت اگاؤ، جانور پالو وغیرہ، یہ کام کرتے ہیں. جو پڑھائی کی جب بات آتی ہے کہ کوئی چار بیٹھ کے کوئی 2 لفظ کتاب کی پڑھ لیے جائیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تو یہ نہ نہیں جانتے کس چیز کو جی؟ حدودا. حدودا. اب یہ حدودن نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف. یہ مضاف ہو گیا مرکب اضافی کا. اب کس چیز کی حدود کو یہ نہیں جانتے؟ اب یہ مضاف الیہ آ رہا ہے. ما انزل، ما موصولہ، یہ مضاف الیہ ہے سارا. ٹھیک ہے جی. کس چیز کو؟ ما جو کچھ، انزل اتارا، نازل کیا، کس نے؟ اللہ. حالت رفع میں آ گیا. اب یہ انزل کا فاعل کون ہے؟ اللہ. رفع. ٹھیک ہے جی. اتارا کس نے؟ اللہ. ما انزل اللہ، اللہ نے اتارا. تو نے کا مطلب کیا ہے؟ فاعل. جو کچھ اتارا اللہ نے اللہ پر رسول ہی، رسول مضاف اور ہی مضاف الیہ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے کریں گے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ ان حدود کو، ان احکامات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پہ. لیکن اجدرو، وہ ہیں اسی لائق کے نہیں جانے، کیونکہ ان کو جاننے سے کوئی دلچسپی ہی، کوئی شوق ہی نہیں، کوئی ان کو خواہش نہیں ہے جاننے کی، کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی جاننے کی. تو کیونکہ وہ بالکل علم سے فارغ ہیں، تو ان کے وہ احکامات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آگے کیا بات ہو رہی، کوشش بھی نہیں کرتے. تو آج اگر آپ دیکھیں ایک آدمی جو کچھ پڑھنا لکھنا، عربی وغیرہ کچھ سمجھتا ہے، اس کے لیے دین سمجھنا آسان ہے. اور ایک آدمی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، اس کے لیے آسان. لیکن ایک بڑی سازش کر کے انگریز نے ہمارے نصاب سے عربی بھی نکالی، فارسی بھی نکالی. فارسی میں بھی بڑا مواد تھا جس میں ہم دین کے قریب جا سکتے تھے. دین کے قریب نہ بھی جاتے، فارسی میں ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا تھا. تو فارسی میں علامہ اقبال کی شاعری ہے اور بڑی چیزیں.
تو فارسی نکل گئی، آج ہمیں فارسی شاسی پڑھنا نہیں آتی، 99% بندے آج فارسی نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے 90-95% بندوں کو عربی بھی نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث بھی اعراب شاب لگا ہوتا، اگر اعراب کے بغیر کوئی عربی کی کتاب آگے کر دیں تو پھر کچھ سمجھ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں نا کہ آگے یہ اگر فرض کیا یا اس کو بغیر اعراب کے لکھ دیا جائے تو وہ مفعول ہے، اور یہ اس کے آگے چل رہا ہے تو یہ اللہ کے بعد جو ہے وہ یہ حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کر دیا اور یہ مضاف الیہ بن گئی. انزل اللہ، یہ انزلہ ہے تو اس نے نازل کیا، تو یہ اللہ لازمی بات ہے کہ اس پہ فاعل ہی ہونا چاہیے. تو عربی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ گہری سازش کے تحت ہمیں فارسی اور عربی سے دور کیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے تیسری کون سی زبان ہے جو ہم سے لے لی گئی؟ آپ اردو. ہم اردو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو اب بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں انہیں اردو بھی نہیں آتی. اگر آپ کسی سے گنتی سن لیں اردو میں تو ہو سکتا ہے کہ 10-12 میں جا کے تو وہ بریک مار دیں. آپ کسی سے جی وہ انگلش میں یاد ہے ان کو 1 2 3 4 5 یاد ہوگا ان کو، انگلش کی باتیں کرتے ہیں لیکن اب ان کو اردو بھی اس طریقے سے نہیں آتی. تو جو اگلی نسل آ رہی ہے اس کو موٹی موٹی اردو آئے گی، نہ وہ نہ کیا کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا، نہ ان کو انگریزی آئے گی اس طریقے سے، اور اردو بھی بھول جائیں گے. جیسے آج کل کے بچے اردو پڑھ رہے ہیں تو ان کو پٹواری بھی نہیں آتی اردو بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے. تو یہ اصل ضرورت اس چیز کی تھی کہ لوگ اپنے اصل سے جڑ کے رہتے، لیکن کیونکہ حکومت چلی گئی عورتوں کے ہاتھ میں تو وہ اردو بولتی ہیں، یعنی کہ عورتوں کو اردو آتی ہو نہ ہو انہوں نے اردو میں بات کرنی. بچوں کو بھی اردو پڑھانی ہے، یہ بیٹا یہاں سے لے آؤ، بیٹا یہ کر دو، بیٹا وہ کر دو. بیٹا پٹواری سے بھی گیا، اردو سے بھی گیا، تو نیٹو لینگویج بھی بھول گئی ماں کی گھر کی، اور نئی جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئی. اب اردو سے انگریزی کی طرف جا رہے ہیں، نوزی صاف کرو، ایئر کدھر ہے جی، آپ کا فٹ کہاں پہ ہے. تو یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے اونچے بن رہے ہیں. تو یہ جہالت کی ایک بہت بڑی رسم ہے یا طریقہ ہے، کیونکہ اپنی زبان جو ہماری پٹواری زبان ہے، اصل کلچر سیکھنا سکھانا سب اسی میں ہے. تو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. تو یہ وہ دیہاتی ہیں جو کچھ بھی سیکھتے ہی نہیں ہیں. ایک تو یہ سیکھا ہی کچھ نہیں، دوسرا وہ چیزیں سیکھی جس کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو حدود ما انزل اللہ علی رسول ہی، وہ جانتے ہی نہیں ان حدوں کو. یہی اسی بات کے وہ اہل ہیں کہ وہ جانے ہی نہ جو کچھ اللہ کے رسول پہ اللہ نے نازل کیا. واللہ علیم، واللہ اور اللہ ہے مبتدا، علیم خبر نمبر 1، علیم حکیم خبر نمبر 2. واللہ مبتدا اور جملہ اسمیہ بن گیا. واللہ علیم، اللہ ہی. اب یہ علیم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا، تو اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ ہی جاننے والا ہے. حکیم بہت زیادہ حکمت والا، تو اللہ ہی حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ علم و حکمت میں مبنی ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ تکے میں کسی کو دے دیا اور کسی کو دیا ہی نہیں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ علیحدہ بات ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اب انہی کی باتیں چل رہی ہیں. اور من سے، من الْأَعْرَابِ. اب یہ من حرف جر تھا، اس سے آراب کو مجرور. پچھلی آیت کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ الآراب، وہ مبتدا تھا، تو مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ من سے الآرابی، دیہاتیوں میں سے. من ہے جی کوئی ہے جو، اب یہ من موصولہ ہے تو وَمِنَ الْأَعْرَابِ من، کوئی ہے جو، کوئی ایک ہے جو، یا کوئی لوگ ہیں جو یتخذو من ال، کون سا ہے یہی ہے نا جی، یتخذو، اتخذ یتخذ اتخاذا، کسی چیز کو یا بنا لینا یا سمجھ لینا. ٹھیک ہے جی. یا
یتخذ جو بنا لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے کسی چیز کو، قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ لیتا ہے، قرار دے دیتا ہے. میں یتخذ جو سمجھ لیتا ہے، من فاعل، یتخذ میں یہ یا جو ہے وہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ من کی طرف. من الاعراب من، دیہاتیوں میں سے وہ جو وہ یتخذ بنا لینا، یہ کیا ہے جی؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مفعول آ رہا ہے. مفعول کیا ہے؟ ما، جو کچھ، ينفقو، یہ کا مطلب وہ انفق ينفق انفاقا، باب افعال سے وہ خرچ کرتا ہے. یتخذلو وہ سمجھ لیتا ہے اس کو جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن. مغرمن کا کیا مطلب ہے جی؟ تاوان، چٹی، ٹھیک ہے جی، وغیرہ. ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے غرامہ. غرامہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں جی، غرامہ ان عذاب ربک غرامہ. غرامہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز کسی کے ساتھ چمٹ جائے، چمٹی ہوئی چیز. اور مغرمن کا کیا مطلب ہے؟ تاوان. یعنی جو آدمی بغیر کسی نقصان کیے، مغرمن کا مطلب ہے ایسا یعنی آدمی پہ کوئی مالی بوجھ پڑ جائے جو جس کا اس نے کوئی نقصان نہ کیا ہو. ہاں جی، یعنی ایک تو جرمانہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے مثلا کسی نے کوئی پیسے دینے تھے کسی کے، تو کوئی جرگہ بیٹھا، انہوں نے کہا چلو جی اس نے 2 لاکھ دے دو، چلو. اب اس 2 لاکھ دینے کے پیچھے اس نے کوئی کسی کا نقصان کیا تھا تو اس نے 2 لاکھ بھروائے نا. قتل کر دیا تو اب اس کے دیت دی جا رہی ہے، یا اور کچھ ہو گیا تو پیسے دیے جا رہے ہیں. لیکن ایک بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی غلط گڑبڑ کی ہی نہیں، تو اس کو کہا جائے چلو نکالو تم 2 لاکھ تم دے دو. تو میں نے کیا کیا یہ 2 لاکھ دوں؟ تو یہ جو میں نے کیا کیا 2 لاکھ دوں، وہ جو 2 لاکھ روپیہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں مغرمن. ٹھیک ہے جی. مغرمن کیا ہے؟ یہ یتخذ کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، حالت نصب میں ما ينفقو مغرمن، یتخذ مغرمن ما ينفقو، کہ وہ سمجھتا ہے تاوان، چٹی، جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو. یعنی جو کچھ دیہاتیوں کو اگر کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو تو وہ کیا سمجھ کے دیتے ہیں؟ چٹی ایسے سر پہ پڑ گئی، پیسے نہ لینا نہ دینا. انہیں کوئی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف سے بدلہ شدلہ، یہ وہ کچھ بھی نہیں، دین کی سمجھ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کے احکامات کے بارے میں کچھ. وَيَتَرَبَّصُ، اور یتربص، تربص یتربص باب تفاعل، کسی چیز کا، کسی اہم ترین چیز کا انتظار ہے، کسی اہم واقعے کا، کسی کا، اور بڑی شدت سے انتظار ہے، تفاعل. جیسے آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو انتہائی محنت اور وقت لگا کے اور یہ سارے جذبات کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تربصا اس نے انتظار کیا، یتربصو وہ انتظار کرتا ہے، اور یہ انتظار عام انتظار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کرتا ہے کہ میں یتخذ ما ينفق مغرمن، تو وہ پیسے تو دیتا ہے جرمانے کے طور پہ، کیونکہ اس کے اندر کفر اور نفاق جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. وہ دل سے کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ اپنی مرضی کا بادشاہ ہے. تو یتربص وہ انتظار کرتا ہے بکم، بعد بھی کہ کس بارے میں انتظار کرتا ہے، باقی پرپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. یتربص بھی کس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو کم آپ سب کے، صحابہ کے، آپ سب کے بارے میں
بارے میں وہ انتظار، یتربص بکم، وہ آپ لوگوں کے بارے میں انتظار کرتا ہے. وہ کہا پتہ نہیں کب جان چھوڑیں گے یہ میری، کیونکہ کفر اور نفاق جو ہے، کفر اندر ہے اور نفاق جو ہے وہ اس کی وجہ بن گیا. اگر کوئی کافر ہے تو وہ بھی بڑا سخت ہے، اور اگر کسی نے ظاہر کلمہ پڑھ لیا نا جی دکھاوے کے لیے، تو اس کی منافقت بھی بڑی سخت ہے. تو وہ انتظار کرتا ہے بکم، آپ لوگوں کے بارے میں، کس چیز کا؟ الدوائر یتربصو. پھر میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، یتربصو، یا کا مطلب وہ، علامت مضارع اور وہ فاعل، اور تربصو انتظار کرنا فعل. اچھا بکم بعد میں لکھتے ہیں الدوائر، دوائرہ نصب آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے جی، یہ انتظار کرنے کا مفعول ہے. کس چیز کا ہے؟ کس کے بارے میں انتظار کرتے ہیں؟ بکم، بکم الدوائر، کس کے بارے میں جی؟ کس کے متعلق انتظار کرتے ہیں؟ کم، آپ کے متعلق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے بارے میں انتظار کرتے ہیں. الدوائر، دوائر کس کی؟ دائرے کی جمع ہے. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، گردش زمانہ یا گردش ایام یا گردش زمانہ. گردش زمانہ کیا جی؟ دیکھیں یہ اس کا بھی ایک اندازہ لگا لیں کہ کسی آدمی کو اگر آپ گول گول گھمانا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر اس کو کہیں رک جاؤ، تو رکے گا تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا. وہ اپنے قدموں پہ نہیں ٹھہر سکتے. پوائنٹر جس کو ہم کہتے ہیں، پوائنٹیاں چڑھ گئی بندے کو. ٹھیک ہے جی، تو گردش کیا ہے؟ بندے کو گھما گھما کے مارنا. تو گردش ایام بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت کہ جب آدمی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے وہ خرابی ہے، جو بھی کام کرے گا خرابی ہے. گردش ایام میں آیا ہوا. اس کے دن آج کل قرآن حکیم اس چیز، اس تصور کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ آج کل بندہ گردش ایام؟ کہ نہیں مانتا جی؟ مانتا ہے کہ کسی بندے پر حالات برے ہیں تو ہم کہیں گردش ایام میں ہی مانتا ہے جی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اچھے برے دن لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں. کبھی دن اچھے آ جاتے ہیں تو ہر چیز ہی اچھی ہونے لگتی ہے، کبھی دن برے آ جاتے ہیں تو ہر چیز ہی بری ہونے لگتی. تو وہ بھی ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ اہل ایمان کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. ہے جی، ہاں جی، کہیں اور کسی اور کے ہاتھوں چڑھ جائیں، ہم نے لڑنا بھی نہیں. منافق کیا کرتا ہے جی؟ یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب انفاق مانگتے ہو، نہیں دیتے انفاق، یہ بھی نہیں کرتے. منافقت کیا ہے؟ منہ پہ تو کہ ماشاء اللہ جی سبحان اللہ، لیکن اندر خانے کہتے ہیں کوئی طریقہ ہو، یہ فلاں بندے سے ادھر سے لڑے، اس کس کے ساتھ لڑے، یہ اس کا سر کھول دے، اس کو مار رہی ہے، وہ اپنی پلان کے سوچے. یہ منافقت ہے. تو یہ تربص بکم الدوائر کہ وہ گردش، آپ کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں. علیہم، اس کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. علیہم یہ دائرتن نہیں آیا تو یہ مضاف ہو گیا، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی بن گیا. ترجمہ ایسے کرتے ہیں. سو کیا ہے جی؟ ساء یسوء سوءا، کسی چیز کا انتہائی برا، کبھی ایسا برا، یعنی کہ کبھی ہونا، برا ہونا. تو برائی، ٹھیک ہے جی، السوء برائی، دائرۃ السوء برائی کی گردش، یا برے دن، اب ترجمہ کریں برے دنوں کی گردش ہے. علیہم، علا کا مطلب اور ہم ان پر، ان پر. اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مبتدا ہو گیا اور یہ متعلق خبر اس کی مقدم آ گئی، اس کو پہلے لے کے آگے. ٹھیک ہے جی، مقدم کر دیا علیہم کو. تو یہ کس لیے کیا جی؟
حسر کا مفہوم دینے کے لیے کہ ان پر ہی برے دنوں کی. یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ آج کل یہی ہیں کہ جو گردش ایام میں، اور عام گردش اچھی ایام میں نہیں ہے یہ، تلکا نداولھا بین الناس، اچھے دن نہیں ہیں ان کے دن برے چل رہے ہیں. یہ جو ان کی گردش زمانہ ہے، یہ بری گردش زمانہ میں یہ آئے ہوئے ہیں. کیوں بری گردش زمانہ میں آئے ہوئے جی؟ جب ایمان نہ ہو جس بندے کے اندر، اس کے دن اچھے چل رہے ہیں، برے چل رہے ہیں. چاہے اس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، ٹیکہ ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، ایمان نہیں ہے تو وہ اس کے دن برے ہیں. ابھی نہیں پتا اس کو تو علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا. واللہ سمیع علیم. اور اللہ ہے مبتدا، خبر آ گئی، سمیع اللہ ہی سننے والا ہے، علیم اللہ ہی جاننے والا ہے. ابھی آپ کہیں گے جی اللہ ہی سننے والا ہے، تو اور تھوڑے ہیں سننے والے؟ ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں. لیکن جو اللہ کا سننا ہے، میں نے کافی آئی تھنک لیکچر پہلے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کی صفات اور دیگر کی صفات میں 3 فرق جو ہیں، وہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ دیکھیں، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. تو بندہ کہہ دیں جی ہم بھی جانتے ہیں فلاں بندہ اللہ تو علیم ہے، فلاں علامہ ہے، علامہ فلاں عالم دین، ہاں جی عالم سائنس فلاں. اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا. دیکھیں صفات کے معاملے میں اللہ اور دیگر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کی صفات میں 3 بنیادی فرق اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ کہیں پہ بھی توحید میں کوئی گڑبڑ نہیں آئے گی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، شروع سے. کب سے ہیں؟ ازل سے، پتہ نہیں کب سے، شروع سے ہی، یعنی کہ شروع سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور ہماری صفات حادث ہیں، یعنی کہ بعد میں پیدا ہوئی انسانوں کی. انسانوں نے سننا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا. کب شروع کیا جی؟ یہ ابھی فلاں سن سے شروع کیا ہے. کب تک دیکھیں گے؟ فلاں. اس کے بعد پتہ ہم شروع سے نہیں دیکھ لیں، کسی واقعے کے بعد ہم نے دیکھنا شروع کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور باقی سب کو اللہ نے عطا کی ہیں. اللہ از خود دیکھ رہا ہے. میں کس کی عطا کردہ دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی عطا کردہ. میری ذاتی نہیں ہے. میں چل رہا ہوں تو یہ صفت عطا کردہ ہے. پرندہ اڑ رہا ہے تو یہ عطا کردہ ہے. درخت پھل پھول رہا ہے تو عطا. جو بھی صفت ہے اللہ کی ذاتی ہے، اپنی ہے. اور نمبر 3 یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں، کوئی حد نہیں ہے ان کی. مثلا اور ہماری صفات باقیوں کی محدود کیسے ہیں؟ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. آپ جو دل میں باتیں کر رہے ہیں وہ میں سن سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی 10 قدم 20 قدم دور 2 بندے باتیں کر رہے ہیں، میں سن سکتا ہوں؟ نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو بھی دیکھتا ہے. میں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. میں ماضی میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ سکتا ہے. میں مستقبل میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ سکتا ہے. میں یہاں سے آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. جتنی صفات بھی ہیں. تو اب اس پہ علیم ان کی صفت کو لے آیا. تو اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، شروع سے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. ہمیں تو آگے جب واقعہ کوئی ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ واقعہ ہو گیا، حادث ہے. ہمارا علم کب ہے؟ جب کوئی چیز ہو جائے گی، تو اس سے پہلے ہم نہیں جانتے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کا خود جانتا ہے وہ، جبکہ ہم وہی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی طرف. اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے، حال، مستقبل، ماضی، قریب، بعید، سب کچھ اللہ جانتا ہے، جبکہ ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں جانتے. تو جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ اللہ ہی جاننے والا، مطلب یہ. اور اس کی جو استخارہ کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم
انت لا عالم تعلم ولا عالم، اللہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تقدر ولا اقدر، اللہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں کچھ قدرت نہیں رکھتا. تعلم ولا عالم، اللہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت یا کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. رکنا ہے تو پھر ہاں اس کو یعنی کہ جو زیر ہے وہ نہیں پڑھنی. رسولہ واللہ علیم حکیم. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه